اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہنے والے. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیسے آپ نے ہر اس انسان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے جو کہ آپ کو ڈی ویلیو کرتا ہے, جو کہ آپ کے ساتھ مینیپولیشن کر رہا ہے, جو کہ ٹرکس اپلائی کرتا ہے, جو کہ آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ کو اس کی ایک ایک ٹرک میں سمجھاؤں گا, اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کس طرح سے ڈسارم کرنا ہے. بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہونے والی ہے, اور اگر آپ کو انفارمیٹیو ویڈیوز پسند نہیں ہیں آپ اس ویڈیو کو اسکپ کر سکتے ہیں. بٹ اگر آپ ایسا بندہ ہیں کہ جس کو کچھ نیا سیکھنا پسند ہے, اور وہ بھی سائنٹیفک سائیکولوجیکل وے میں, تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. ایک ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہونے والی ہے. آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پر جڑے نہیں ہوئے تو ابھی ہمارے ساتھ یوٹیوب چینل پر جڑ جائیے, سبسکرائب کر لیجیے, اور اگر کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ فالو کر سکتے ہیں. اور نیچے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ کون سی اس میں سے ٹرک آپ کو بہت کام کی لگی. سب سے پہلی ٹرک تو یہ کہ جب کوئی انسان آپ کو ڈی ویلیو کرتا ہے تو اس کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے مررنگ ٹیکنیک. یہ سب سے بیسک ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ جس میں جو انسان آپ کے ساتھ جیسا رویہ رکھ رہا ہوتا ہے آپ بھی اس کے ساتھ بالکل ویسا ہی پھر رویہ رکھتے ہیں. آپ مرر کرتے ہیں اس کے رویے کو. وہ جیسی بات آپ کے ساتھ کرے گا آپ نے بھی سمپلی اس بات کے مفہوم کو سمجھنا ہے, اسی فارمولا کو اس کے اوپر اپلائی کر دینا ہے. اس کی ایگزامپل کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل کسی نارسسسٹ انسان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور وہ اپنی ہی تعریف کرتا رہتا ہے ہر وقت, اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اب دیکھو یہ اچیو کر لیا, یہ کر لیا, ویسا کر لیا, آپ ایگزیکٹلی وہی سیم فارمولا اس کے اوپر اپلائی کر دیں گے. آپ اس کو جواب دیں گے کہ مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے یہ اچیومنٹ حاصل کی ہے, ریسنٹلی میں نے بھی کچھ اسی طرح سے یہ کام کیا ہے. آپ اپنی کوئی اچیومنٹ اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ ایگزیکٹلی جب وہ بیہیویئر مرر کریں گے اس کے ساتھ, آپ ایک دفعہ کریں گے, اور دوسری دفعہ جب اپنی تعریف کرے گا پھر آپ یہی جملہ اس کے ساتھ بولیں گے, پھر تیسری دفعہ, تو اس سے ایک برابری قائم ہو جاتی ہے. یعنی پہلے کیونکہ اس نے امبیلنس رکھا ہوتا ہے آپ کے ساتھ جب وہ ڈیلنگ کر رہا ہوتا ہے, تو آپ کو یہ فیل کرواتا ہے یو آر انفیریئر اور میں بہت سپیریئر ہوں. تو جب آپ ایگزیکٹلی اپنی اچیومنٹس بھی بتانا اسٹارٹ کرتے ہیں تو ایک تو اس سے آپ کی سیلف اسٹیم بھی بوسٹ اپ ہوتی ہے, اینڈ سیکنڈلی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے اب آپ کو نیچا نہیں دکھانا اور اس نے آپ کے ساتھ لیول پر آنا ہے. سیکنڈ نمبر پہ, جب کوئی نارسسسٹ انسان آپ کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرے, گیس لائٹ کرنے کی کوشش کرے, یعنی کوئی ایسی بات آپ کو کہے کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہ ہو, آپ کو وہ بات یاد ہی نہ ہو, مگر وہ یہ کہے کہ ایسا ہوا تھا. وہ فار ایگزامپل آپ کو یہ کہے کہ ہمارا تو سیٹرڈے کو جانے کا کہیں پلان تھا اور تم نے اس کو یاد ہی نہیں رکھا. تو اب آپ کو یاد آیا کہ ایسا ویسا پلان بنا تو کوئی نہیں تھا, اب یہ میرے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے اور یہ میرے ساتھ گیس لائٹنگ کر رہا ہے. آپ نے اس کو ایسا نہیں کہنا کہ تم میرے سے جھوٹ بول رہے ہو, کیونکہ وہ اس وقت آپ کے ساتھ آرگیومنٹ کرنا چاہتا ہے, اس کو آرگیو کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. آپ نے اس کو وہ فیڈنگ دینی ہی نہیں ہے, آپ نے سمپلی ایک جملہ بولنا ہے. آپ نے کہنا ہے ہو سکتا ہے تم ٹھیک ہو بٹ مجھے ایسا یاد نہیں پڑتا, ہو سکتا ہے تم ٹھیک ہو بٹ مجھے ایسا یاد نہیں پڑتا. اب آپ نے کیا کیا, آپ نے بہت ہی نیوٹرل جملہ بول دیا. نمبر ون, آپ نے اس کو یہ کہہ دیا کہ شاید تم ٹھیک ہو, یعنی میں تمہارے سے بحث کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں. آپ نے یہ کہنا نہیں ہے اس کو, بٹ یہ سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں. اور سیکنڈلی آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو دونوں صورتوں میں اس وقت جیت آپ کی ہوئی ہے. ایک تو آپ نے آرگیومنٹ اوائڈ کر دیا, سیکنڈلی آپ نے اس کو وہ فیڈنگ نہیں دی جو کہ وہ لینا چاہ رہا تھا, اور تھرڈلی یہ کہ آپ نے اس کو سچ بھی بتا دیا کہ ایسا ہوا نہیں ہے. سو اس سے آپ غیر ضروری بحث سے بچ گئے. اب پھر تھرڈ نمبر پہ آتی ہے یس بٹ ٹیکنیک. یس بٹ ٹیکنیک مطلب یہ کہ ہاں لیکن ٹیکنیک. مطلب یہ کہ جب کوئی انسان آپ کو غیر ضروری باؤنڈری کے اندر رکھنے کی کوشش کرے, غیر ضروری باؤنڈریز لگائے, ریسٹرکشنز لگائے, اور آپ کو یہ کہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا, اور جب کہ اس کام کو کرنے میں کوئی حرج نہ ہو, تو ایسے پوائنٹ کے اوپر آپ اگین آرگیومنٹ کو اوائڈ کریں گے اور ساتھ ہی اپنی ریزن دے دیں گے کہ میں یہ کام کیوں کرنا چاہتا ہوں. اور آپ اس میں اوورلی اس چیز کو ایکسپلین نہیں کریں گے, آپ سمپلی بٹ کے بعد اپنی ریزن بتا دیں گے. فار ایگزامپل یہ کہ آپ کو کوئی کہتا ہے کہ مجھے تمہارا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو دوست ہیں وہ صحیح دوست ہیں, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, یا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہ واقعی میں کوئی غلط چیز ہو. کیونکہ بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ غیر ضروری طور پہ
لوگوں کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جو نارسسسٹ ہوتے ہیں یہ آپ کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کو آپ کے سپورٹ سسٹم سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے لوگ آپ کو ملیں گے زندگی میں جو کہ آپ کو دور کریں گے آپ کے فیملی سے, آپ کے فرینڈ سے. تو اس پوائنٹ کے اوپر آپ نے ان کو یہ کہنا ہے کہ شاید تمہاری رائے میرے فرینڈس کے بارے میں ٹھیک ہو, بٹ مجھے ان کے ساتھ ٹائم گزارنا بہت اچھا لگتا ہے, اور یہ میری زندگی کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. اب کیا کیا آپ نے؟ پہلے آپ نے اس کی بات سے ایگری کیا, بٹ ساتھ ہی آپ نے اپنی بات اس کو بتا دی. اب اس میں اگین آپ کی جیت ہے, یعنی آپ نے اپنی باؤنڈری بھی ڈرا کر دی, آپ نے آرگیومنٹ کو بھی اوائڈ کر لیا, اور آپ نے اس کو کلیئر یہ بات بتا دی کہ ایسا ہونے نہیں والا. آپ نے اسٹریٹ بہت پیارے طریقے سے ایک بحث کو اوائڈ کیا, اور آپ نے سیکھ لیا کہ کیسے اس کے مائنڈ میں بات ڈالنی ہے. کیونکہ جو نارسسسٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی آرگیومنٹ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, یہ آرگیومنٹ کو انیشیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور اگر آرگیومنٹ انیشیٹ ہو جاتا ہے تو اس میں ان کی جیت ہوتی ہے اور آپ کی ہار ہوتی ہے. چوتھے نمبر پہ آپ نے نارسسسٹ کو بور کرنا سیکھنا ہے. اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کرٹیسائز کرتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے اب اس کا جواب کیسے دینا ہے, کیونکہ وہ غیر ضروری طور پہ آپ کو کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے. اس پوائنٹ کے اوپر آپ نے اس کو سمپلی کہہ دینا ہے شاید مے بی, مطلب مے بی کا ورڈ آپ نے ایڈ کرنا ہے اپنے جملے کے اندر. مے بی وہ کہتا ہے کہ تمہیں یہ شرٹ سوٹ نہیں کر رہی, آپ کہیں گے مے بی, اور ساتھ ہی آپ نے بورنگ چیز ایڈ کر دینی ہے, یعنی آپ نے اپنی اگلی اسائنمنٹ اس کو بتا دینی ہے. آپ نے یہ کہنا ہے کہ مے بی اچھا میرا اب یہ لیپ ٹاپ پہ ایک کام ہے تو کافی ٹائم ہو گیا اس کو میں نے کیا نہیں, تو ابھی میں وہ کرنے لگا ہوں. اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس کے ساتھ ایگری بھی نہیں کیا اور ڈس ایگری بھی نہیں کیا, آپ نے ٹوٹلی فلپ کر دی بات, آپ نے فوکس ہی ڈیورٹ کر دیا اور آپ لیپ ٹاپ کے اوپر بات لے گئے. اب اس سے آپ نے اس کو یہ بھی شو کروایا کہ آپ کو اس کی بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا, اس کا کرٹیسزم کوئی ویلیو رکھتا ہی نہیں ہے. تو اگین آپ نے یہاں پر اس کو ڈس آرم کر دیا, بور کر دیا, کیونکہ اگین یہاں پر وہ آرگیومنٹ آپ سے چاہتا تھا. پانچویں نمبر پہ اکثر نارسسسٹ آپ سے سمپتھی لینے کی بھی کوشش کرتے ہیں. وہ اپنے بارے میں بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو وکٹم کے طور پہ پریزنٹ کرتے ہیں, اور یہ شو کرواتے ہیں جیسے کہ ان کے ساتھ کچھ بہت غلط ہو گیا ہے. اور اس پوائنٹ کے اوپر بھی آپ نے ان کو سمپتھی نہیں دینی, کیونکہ ان کو عادت ہوتی ہے سمپتھی گین کرنے کی. وہ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ ہر وقت آپ ان کے گن گاتے رہیں گے اور آپ ان کے غم میں ہی شریک ہوتے رہیں گے, اور آپ کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہے. اور اس سے آپ ان کو غلط میسج یہ بھی دیتے ہیں کہ وہ زندگی میں جو اچھی چیزیں ان کو حاصل ہوئی ہوتی ہیں وہ ان کی ناشکری کرتے ہیں. تو ان کی ری پروگرامنگ آپ نے کرنی ہے, اور وہ بڑے اچھے انداز میں کرنی ہے. جب وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آج کا دن تو بڑا ہی برا تھا, آج تو میرے ساتھ یہ بھی ہوا, 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 اب اس پوائنٹ کے اوپر آپ نے اگین اس کو بور کر دینا ہے, اور آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ تو بہت فرسٹریٹنگ چیز ہوئی ہے تمہارے ساتھ. اور ساتھ ہی آپ نے اپنی کوئی اور بات کر دینی ہے, یا اپنے ٹاپک کو ڈیورٹ کر دینا ہے. یعنی آپ نے کائنڈ آف اسٹارٹ میں اس کی فیلنگس کے ساتھ آپ نے سنک کیا, بٹ اس کے بعد آپ نے ٹاپک کو جب چینج کیا تو اس سے اگین آپ نے ایموشنلی اٹیچ ہونے سے اپنے آپ کو اس کے ساتھ بچا لیا. جب آپ نے اپنے آپ کو ایموشنلی اٹیچ ہونے سے اس کے ساتھ بچا لیا, تو ایک تو اس کو وہ سپلائی جو کہ وہ چاہتا تھا وہ نہیں ملی, اور سیکنڈلی یہ کہ اس کو سمجھ میں آ گئی کہ کس بات پر اس کو سمپتھی ملنی ہے اور کس بات پر سمپتھی نہیں ملنی. یعنی اب وہ یہ سوچے گا کہ اس نے سمپتھی لینی کیسے ہے. اب وہ ہر اس بات کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرے گا جو کہ واقعی میں امپورٹنٹ ہوگی. غیر ضروری چیزوں کے اوپر وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا, اور آپ کی بھی انرجی ویسٹ نہیں کرے گا, اور نہ ہی وہ سمپتھی کے پیچھے بہت زیادہ بھاگے گا. چھٹے نمبر پہ آپ نے ان کی پاور کو ان سے لے لینا ہے. یعنی ہوتا کیا ہے کہ سم ٹائمز وہ اپنے آپ کو ایکسپرٹ شو کرواتے ہیں کسی بھی کام کے اندر, اور وہ یہ کہتے ہیں آپ کو کہ شاید مجھے یہ کام ٹھیک کرنا آتا ہے اور کسی کو یہ کام ٹھیک کرنا آتا ہی نہیں ہے. وہ انڈائریکٹلی آپ کو پن پوائنٹ کرتے ہیں, آپ کے ساتھ سرکیسٹک ہوتے ہیں, آپ کو تانا دیتے ہیں کہ تمہیں تو یہ کام کرنا آتا ہی نہیں ہے, یہ تو کام صرف میں ہی کر سکتا ہوں, مجھے ہی کرنا آتا ہے. تو آپ اس کے جواب میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں تم ٹھیک ہو, ٹھیک ہے. اب اس میں اگین وہ یہ چاہ رہا تھا کہ آپ ایموشنلی ریئیکٹ کریں گے, آپ کہیں گے کہ نہیں یہ کام کرنا مجھے بھی بہت اچھا آتا ہے اور میں بھی کر سکتا ہوں اور یہ ساری چیزیں. بٹ آپ جب یہ اس کو کہیں گے ہی نہیں, آپ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے.
تو جب آپ اس طرح کا جملہ بولتے ہیں، اس سے اگین آپ اس کی پاور کو اس سے لے لیتے ہیں، کیونکہ اس کو مزہ تب ہی آتا ہے جب آپ اس سے آرگیو کرتے ہیں، اس کو مزہ تب ہی آتا ہے جب آپ کسی فائٹ میں انوالو ہوتے ہیں، اور اس کو اچھا تب ہی لگتا ہے جب وہ آپ کو اداس دیکھتا ہے. کسی بھی نارسسسٹ کو ڈس آرم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ریکگنائز کر لیں اور آپ اس کو وہ پاور نہ دیں جو پاور وہ چاہتا ہے. یہ میں اپنی بہت سی ویڈیوز کے اندر یہ بات کرتا ہوں، اور یہ لائف چینجنگ جملہ ہے. اگر آپ یہ جملہ سیکھ لیں گے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے کہ آپ نے نارسسسٹ کو وہ پاور نہیں دینی جو پاور وہ چاہتا ہے آپ سے، یعنی آپ نے اس کو ریکگنائز کر لینا ہے. اب ایسی بہت سی ٹیکنیکس ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، مگر میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو واقعی میں اس طرح کی ویڈیوز میں انٹرسٹ ہے، کیا آپ واقعی میں سیکھنا چاہتے ہیں. آپ نیچے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ اس میں سے فیوریٹ آپ کو چیز کون سی لگی، اور کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا کوئی ایشو ہوا ہے کہ جہاں پہ آپ کو محسوس ہوا ہو کہ آپ کا انکاؤنٹر کسی نارسسسٹ کے ساتھ ہوا ہے. نیچے کمنٹ کر کے بتائیے، اور یہ بھی بتائیے کہ کیا آپ ایسی مزید ٹیکنیکس کے اوپر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ کا جواب ہوگا ہاں تو ڈیفینیٹلی میں ایسے سارے سینیریوز کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے میسیجز، آپ کا پیار مجھے ملتا رہتا ہے. اور اگر آپ کا اسی طرح کا کوئی ایشو بھی ہے جو کہ آپ پرسنلی میرے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے اپنے کوچنگ سیشنز میرے ساتھ بک کروا سکتے ہیں. ونس اگین آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. آپ لوگ اتنا پیار دیتے ہیں اور اتنے مجھے میسیجز ہر روز میری ٹیم بتاتی ہے کہ آئے ہوتے ہیں، اور میں خود بھی جب ان کو پڑھتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ بہت سے لوگوں کی زندگی میں چینج آ رہا ہے. اور ہم سب ہر روز سیکھتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر بناتے رہتے ہیں، اور کوشش یہی ہے میری کہ جو چیزیں بھی آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈ کر سکتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں. آپ کا ونس اگین بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.